آج کا انسان ایک عجیب مغالطے میں جی رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو چیز سائنس سے ثابت نہ ہو وہ ماننے کے قابل نہیں، اور اسی ایک جملے کو بنیاد بنا کر خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے۔ مگر ذرا ٹھہریے، ایک بنیادی سوال خود سے کیجئے، کیا واقعی سائنس خدا کو رد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا یہ صرف ایک ذہنی فریب ہے جسے علم کا نام دے دیا گیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سائنس آخر ہے کیا۔ سائنس مشاہدہ کرتی ہے، تجربہ کرتی ہے، مادی چیزوں کو ناپتی ہے اور کائنات میں پائے جانے والے قوانین کو بیان کرتی ہے۔ سائنس کا پورا دائرہ صرف اور صرف مادی دنیا تک محدود ہے، یعنی وہ چیزیں جو نظر آئیں، ناپی جا سکیں، تولی جا سکیں اور تجربے میں لائی جا سکیں۔ اب خود بتائیے، کیا خدا کوئی مادی شے ہے؟ کیا خدا کو ترازو میں تولا جا سکتا ہے یا لیبارٹری میں رکھ کر تجربہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر سائنس خدا کے بارے میں فیصلہ سنانے کے لیے آخر کس بنیاد پر کھڑی ہو سکتی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک غلط سوال پوچھ رہے ہیں اور پھر اس غلط سوال سے غلط نتیجہ نکال رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں نے مائکرو اسکوپ میں محبت نہیں دیکھی اس لیے محبت موجود ہی نہیں، یا میں نے کیلکولیٹر میں عقل نہیں دیکھی اس لیے عقل ایک وہم ہے۔ یہ سوچ بذات خود ایک فکری غلطی ہے۔ خدا کا سوال سائنس کا نہیں بلکہ فلسفے اور عقل کا سوال ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ سب کچھ آخر کیوں ہے۔ ایک بات ذہن نشی کر لیجئے، سائنس خدا کو رد نہیں کرتی بلکہ سائنس خدا کے معاملے میں خاموش رہتی ہے، اور سائنس کی خاموشی کی وجہ انکار نہیں بلکہ بے بسی ہے، کیونکہ سائنس کے پاس ایسا کوئی آلہ ہی نہیں جس سے وہ خدا کو ثابت یا رد کر سکے۔ سائنس بس اتنا کہتی ہے کہ یہ سوال میرے دائرے سے باہر ہے، مگر ملحد یہاں ایک لمبی ذہنی چھلانگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ سائنس خاموش ہے اس لیے خدا موجود نہیں۔ یہ دلیل نہیں، یہ خواہش کا نتیجہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود سائنس انگنت ایسی چیزوں کو مانتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ آپ نے کشش ثقل کو کبھی دیکھا ہے؟ وقت کو ہاتھ میں پکڑا ہے یا قوانین فطرت کو کسی شیشی میں بند کیا ہے؟ نہیں، مگر سائنس انہیں مانتی ہے، اس لیے کہ ان کے اثرات واضح ہیں۔ جب اثر مان لیا جاتا ہے تو مؤثر کا انکار کیوں؟ یہ پوری کائنات جو نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، یہ قوانین کی پابندی، یہ زندگی کی باریک ترتیب، یہ شعور کا ظہور، آخر یہ سب کس کے آثار ہیں؟ سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کائنات کی ایک ابتدا ہے۔ بگ بینگ تھیوری یہی کہتی ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی بلکہ ایک خاص لمحے میں وجود میں آئی، اور عقل کا ایک سادہ اصول ہے کہ جو چیز خود بخود نہ ہو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ اب یہاں تین ہی امکانات ہیں، یا تو کائنات نے خود کو خود پیدا کیا جو عقلاً ناممکن ہے، یا کچھ نہیں سے کچھ پیدا ہو گیا جو سراسر حماقت ہے، یا پھر کسی ماورائی طاقت نے اسے وجود بخشا۔ سائنس یہاں آ کر رک جاتی ہے اور عقل کہتی ہے کہ وہ سبب لازماً زمان و مکان سے ماورا ہوگا، طاقتور ہوگا اور خود غیر محتاج ہوگا۔ یہی تو خدا کی پہچان ہے۔ پھر ایک ایسا سوال ہے جس پر سائنس آج تک ٹھوکر کھاتی چلی آ رہی ہے، اور وہ ہے شعور۔ سائنس دماغ کا نقشہ بنا لیتی ہے، نیورون گن لیتی ہے، کیمیکلز کے نام بتا دیتی ہے، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ میں کا احساس کہاں سے آیا۔ یہ شعور، یہ اخلاقیات، یہ اچھائی اور برائی کا فرق، یہ سب مادے سے باہر کی باتیں ہیں۔ سائنس بتا سکتی ہے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ انسان کیوں ذمہ دار ہے، کیوں جواب دہ ہے، کیوں ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ اور اب ایک تلخ مگر سچا نکتہ سن لیجئے، بہت سے لوگ خدا اس لیے نہیں مانتے کہ خدا کے ماننے کے بعد زندگی جواب دہ ہو جاتی ہے، پھر حساب ماننا پڑتا ہے، پھر ضابطہ قبول کرنا پڑتا ہے، پھر خواہشات پر لگام دینی پڑتی ہے۔ اس لیے آسان راستہ یہ چنا جاتا ہے کہ کہا جائے سائنس نے خدا کو رد کر دیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو سائنس نے نہیں بلکہ خواہش نے رد کیا ہے۔ آخر میں بس یہ بات دل میں بیٹھا لیجئے کہ سائنس خدا کے خلاف نہیں، سائنس دراصل خدا تک پہنچنے کے راستے کی ایک اینٹ ہے۔ سائنس ہمیں کائنات دکھاتی ہے اور کائنات ہمیں خالق تک لے جاتی ہے۔ خدا کو رد کرنے کے لیے سائنس نہیں، ہٹ دھرمی چاہیے، اور خدا کو ماننے کے لیے آنکھ نہیں، دل چاہیے۔